وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا حکم، شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ صحابہ اکرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ شراب اور جوے کے متعلق ہمیں بتائیے۔ عرب کی جیسے اور کئی رسوم جاہلیت رسومات تھیں، جاہلیت کی رسومات تھیں، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ شراب اور جوے کے خوگر تھے، شراب پیتے تھے اور جوا جو ہے نا وہ کھیلتے تھے۔ عرب کی یہ رسومات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہ لوگ بھی شراب کے بڑے خوگر تھے، شراب پینے کے عادی تھے، اور اسی طرح جوا کھیلتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کر ان کی ان رسومات کو مٹانے کے لیے زیادہ سختی نہیں کی، بلکہ ابتداءً نارمل حکم دیا، پھر اس سے تھوڑا اور سخت حکم دیا، 3-4 درجوں میں حکم دے کر ایک چیز کو حرام کیا گیا تاکہ یہ جو عادت ہے آہستہ آہستہ ان سے چھوٹے، اچانک ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو اسی طرح شراب اور جوے کے متعلق بھی ایسے احکام نازل ہوئے۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں اشارہ فرما دیا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے نشہ آور چیزیں اور عمدہ رزق تیار کرتے ہو۔ عمدہ رزق ایک طرف رکھا اور دوسری طرف نشہ آور۔ اب جو ان میں سے زیادہ ذہین تھے یا جو زیادہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے یہیں سے بات سمجھ لی بعض لوگوں نے کہ نشہ آور، نشہ والی چیز نقصان دہ ہے، اور رزق حسن اس کے مقابلے میں لایا گیا ہے، یعنی عمدہ رزق۔ تو بعض لوگوں نے اسی آیت کو دیکھ کر شراب کو چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ نشہ آور چیزیں بناتے ہو، یعنی انگور سے جس سے شراب تیار ہوتی ہے، اور رزق حسن عمدہ چیزیں بھی تیار کرتے ہو۔ تو بعض لوگوں نے اسی اشارہ سے سمجھ کر شراب کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا جو حکم نازل ہوا یہی مذکورہ آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جو ہے نا پوچھنے والے صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام نے آ کر سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہم شراب پیتے ہیں تو شراب پینے سے انسان کی عقل پر اثر پڑتا ہے، عقل جو ہے نا وہ اس وقت نہیں رہتی، اور انسان کا سب سے قیمتی جوہر وہ عقل ہے۔ جب عقل نہ رہے تو پھر انسان کے لیے ہر بے حیائی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے آ کر پوچھا کہ شراب اور جوے کے متعلق ہمیں بتلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو انسان کی کمالات، انسان کا جو شرف ہے وہ عقل کے ساتھ ہے۔ عقل جب نہیں رہی اب وہ تمام کمالات اور شرف انسان کے زائل ہو گئے۔ اس لیے ان صحابہ کرام نے آ کر سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے منافع بھی ہیں۔ یعنی یہ نارمل حکم دیا کہ گناہ بھی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں۔ تو اب جب گناہ کی بات آئی تو اکثر صحابہ اکرام نے پھر اس سے نفرت کا اظہار کر دیا شراب سے، کہ جب اس کے اندر گناہ ہے تو گناہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ والی چیز کو کیوں استعمال کریں۔ اور منافع بھی ہیں لوگوں کے، کہ دل کا سرور ہوتا ہے، دل بڑا مسرور ہوتا ہے شراب پی کر۔ اسی طرح جب شراب پی لیتے تھے تو پھر جو ہے نا سخاوت ان کی بہت کرتے تھے، سخاوت ان کی عام ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں رہتے نہیں تھے، پھر سخی بن جاتے۔ کوئی ان کی تعریف کر دیتا تو تعریف پر جو ہے نا پھولے نہیں سماتے تھے، کوئی کہتا تو ماشاءاللہ تو بڑا سخی ہے، تو اس سخاوت کے جو ہے نا لفظ سن کر ہی وہ اور سخاوت کرتے تھے۔ اسی طرح شراب کو یہ کرم کہتے تھے، کرم۔
متعلق یہ عرب کا نظریہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا اشارہ فرمایا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں۔ یہ دوسرا دور ہوا شراب کے متعلق، دوسرا حکم نازل ہوا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے، تیسرا دور ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے دعوت کی، دعوت پر صحابہ کرام شریک ہوئے، جب کھا لی اس کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پی، تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صاحب امامت کے لیے کھڑے ہوئے، چونکہ وہ شراب پیے ہوئے تھے، نشہ آور چیز استعمال کی ہوئی تھی، تو اب جو ہے نا انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، تو تلاوت غلط کر دی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو بجائے اس کے لا کے انہوں نے لا نہیں پڑھا، یعنی کہنے لگے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بالکل معنی الٹ ہو گیا، معنی غلط ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے تو شراب چھوڑی ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان پر جو ہے نا بڑی گراں گزری کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسرا حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشہ آور چیز استعمال کرو، یعنی نشہ آور چیز پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس وقت نماز کے قریب جانے کی ممانعت کر دی، کیونکہ اس وقت عقل ذیل ہو چکی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام وہ جان بوجھ کر تو نہیں پڑھ رہے تھے، اپنی طرف سے تو صحیح پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ جو ہے نا عقل پر وہ شراب غالب آ چکی تھی، اس لیے یہ غلط صدور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پھر چوتھا واقعہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اعلانیہ طور پر شراب اور جوئے کو حرام کیا، عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشہ کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے مفاخر بیان کرتے تھے۔ شراب پی کر جیسے ہی وہ کھانے سے فارغ ہوئے، شراب پی، اپنے فخریہ جو ہے نا اپنے فخریہ کارنامے بیان کرنے لگے، ہم نے یہ کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا۔ اور اسی فخریہ انداز میں سعد بن ابی وقاص نے قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی انہوں نے مذمت کی، انصار مدینہ کی حاجو بیان کی اور اپنی قوم کی مدح و ثنا بیان کی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کا جبڑا ان کے پاس پڑا تھا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی، انہوں نے اٹھائی اور سعد بن ابی وقاص کو مار دی، جس پر ان کو شدید زخم آ گیا۔ اب حالت کافی بگڑ گئی، تکلیف ہوئی، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا زور سے ماری، وہ ہڈی، وہ جبڑے کی ہڈی تھی، وہ بڑی سخت لگی، تو شدید زخم آ گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انصاری جوان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، مجلس کے اندر بیٹھے تھے، وہ بھی باتیں کر رہے تھے، میں نے بھی بات کر دی، بس باتوں میں باتیں ہو گئیں، لیکن اس نے جو ہے نا میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح قانون عطا فرما، کوئی واضح بیان ارشاد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر چوتھی مرتبہ یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو کہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، سو ان سے الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوے کے متعلق، شراب اور جوے پی کر تم جو ہے نا آپس میں بغض اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس لیے چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہے، گندی چیز ہے، لہذا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ چوتھی مرتبہ یہ حکم نازل ہوا جس میں شراب کو بالجملہ بالکلیہ طور پر حرام کر دیا گیا۔ تو گویا کہ چار احکام، چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت پر آہستہ آہستہ عادت کے مطابق، تاکہ آہستہ آہستہ ان پر گراں نہ گزرے، آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ تو آہستہ آہستہ وہ چھوڑنے لگ گئے، ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب یہ شراب آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم سے چھڑوائی جا رہی ہے۔ اب ان کو جو ہے نا یہ پتہ تھا کہ اچانک حکم آئے گا اور ہم پر چھوڑنا آسان ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عادت آہستہ آہستہ چھڑوائی۔ اور جب یہ چوتھی مرتبہ
حکم نازل ہوا تو اب انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ تاریخ اس کی مثال پھر بعد میں پیدا نہیں کر سکی. تاریخ میں ایسی مثال نہیں دیکھی گئی، ایسے لوگ نہیں دیکھے گئے کہ جب ان پر اچانک حرام کی گئی چوتھی مرتبہ تو انہوں نے جو ہے نا ایسے طور پر حرام سمجھا کہ جن کے ہاتھوں میں شراب تھی انہوں نے وہیں سے پیچھے پھینک دی. جو ہونٹ سے لگائے ہوئے تھے آواز پہنچی کہ شراب حرام ہو گئی، انہوں نے وہ گھونٹ آگے نہیں اندر نہیں داخل کیا بلکہ باہر پھینک دیا. جن کے ہاتھوں میں جو ہے نا شراب کے جام تھے، شراب کے جو ہے نا پیالے تھے، انہوں نے وہیں زمین پر پٹخ دیے. اور جن کے گھروں کے اندر شراب پڑی تھی انہوں نے شراب اٹھا کر گلیوں میں بہانا شروع کر دی. اور جیسے جیسے وہ شراب ان کے پاس جس کے پاس تھی، جو ہی حرام کی آواز سنی، حرام کی آواز سنتے ہی سب نے جو ہے نا اس کو ایسا حرام سمجھا کہ جو ہے نا اچانک سب ایسے متنفر نفرت کرنے لگے جیسے کوئی سلیم الطبیعت آدمی جس کی طبیعت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو، سلیم الطبع آدمی ہو، اس کو گندی چیز سے نفرت ہوتی ہے، ایسے نفرت کا اظہار کرنے لگے. حکم ملنے کی دیر تھی کہ سب نے جو ہے نا سب کو چاک کر دیا. جس کے پاس کوئی جو ہے نا مشکیزیں بڑے تھے، کسی کے پاس جو ہے نا کوئی مٹکے بھرے ہوئے تھے، جس کے پاس جس برتن کے اندر تھی وہ سب اڈیل دی گئی. اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی چلتا ہے، جیسے بارش کا پانی جو ہے نا یعنی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، ایسے ہی شراب جا رہی تھی. اور پھر جب کبھی بارش ہوتی تو بارش کی وجہ سے وہ شراب کی بدبو پھیل جاتی، یعنی ایسے ہی انہوں نے شراب پھینکی. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول وہ تجارتی سامان لے کر شام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ شراب حرام کر دی گئی. انہوں نے اپنا قافلہ وہیں روکا اور شراب لے کر آ رہے تھے اور شراب کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے محبوب میں اس کے بارے میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ختم کر دو. اس نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میرا اتنا اس پر مال لگا ہے، اتنے میں نے پیسے بھرے ہیں، اب جا کر واپس کر دو. نہیں، اس نے وہیں اپنے مشکیزے اور توڑ دیے، مشکیزے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب وہیں توڑ دیا اور وہیں پر بہا دیا. تو یعنی ایسا عمل کر کے دکھایا کہ پھر بعد میں تاریخ نے ایسے انسان نہیں دیکھے کہ جیسے صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا. اب بعض لوگ مشورہ بھی دینے لگ گئے کہ تیرا مال لگا ہے، تیرے پیسے لگے ہیں، جا کر واپس کر دو، اپنے پیسے واپس لے لو. انہوں نے فرمایا کہ جب حرام ہوئی ہے تو ساری دنیا پر حرام ہوئی ہے، کوئی مجھ پر اکیلے حرام نہیں ہوئی. تو انہوں نے ایسے جذبے کے ساتھ اس سارے مال کو ضائع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے یعنی عمل کرنے کا جذبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہاں دوسرا حکم جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، دوسرے مرتبہ جو حکم ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق. جوئے کے احکام انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے منافع بھی ہیں، لوگوں کے نفع کی چیزیں بھی ہیں. فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے. یعنی گناہ کی حیثیت زیادہ ہے، نفع کی حیثیت کم ہے. تو اسی سے بعض لوگ سمجھ گئے کہ جب گناہ بڑا ہے نفع کم ہے تو گناہ والی چیز کو ترک کر دینا چاہیے. تو بعض لوگ اسی جو ہے نا نقطے کو دیکھ کر وہ شراب کو چھوڑ دیا، جوے کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سینے سے لگا لیا. اللہ تعالیٰ کے رضا کے متلاشی تھے وہ لوگ، صحابہ اکرام اللہ کے رضا کے چاہنے والے تھے. وہ تلاش میں رہتے تھے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، تو اسی بات کو وہ اپنا لیتے تھے. تو فوراً انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور یہ امت کو سمجھا دیا، سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم متوجہ ہو اور انسان اس کام کو کر رہا ہو اور اللہ نے منع کر دیا ہو تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یعنی سینے سے لگانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو یہ انہوں نے امت کو سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.